العالمین ہی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ رب میں ہوں، میں کر سکتا ہوں، بھلے میں کسی نبی کے وسیلے سے کروں، جس سے مرضی کروں، جس سے میرا جی چاہے میں کروں، میں کر سکتا ہوں۔ اب ایک اور واقعہ ہے جس میں قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ پیسے والا تھا اور اس کے قتل نے اسے قتل کر دیا اور کہیں پہ جا کر قتل کیا۔ جب قتل کر کے اسے کہیں پہ جا کے چھپا دیا، معلوم نہ ہوا کہ اسے قتل کس نے کیا ہے۔ اب لوگوں نے فیصلہ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فیصلہ لیا، تو اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک ولی ہے اور اس کی گائے ہے، اس گائے کی ہڈی لے کر اس جگہ پر جاؤ اور اس کے مردہ جو مرا ہوا ہے اس کے اوپر پھیر دو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ بھی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو گائے کی ہڈی سے جب پھیرا گیا، مردے کے اوپر ہڈی کو پھیرا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اب اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ کرنے والا رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ جس سے چاہے جہاں چاہے وہ کروا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کئی سارے مقامات قرآن پاک میں موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رب العالمین بڑا طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، وہ جس سے چاہے اگر نبی سے کروائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اگر کسی ولی سے ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو مقام ہے، آپ کوئی بھی اگر دعا کرتے تو وہ قبول ہو جاتے۔ مرۃ الاسرار میں موجود ہے، صفحہ نمبر 143 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے مریدین جو تھے وہ دریا کے سامنے پیر مرشد کے ساتھ گئے اور کہا اب یہ کرامت ہے، دریا کے سامنے جا کر کہا کہ ہم نے یہ دریا کراس کرنا ہے تو کیسے کریں؟ پیر مرشد نے کہا، عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آنکھیں بند کریں۔ جب آپ نے مرید نے آنکھیں بند کی اور دوبارہ جب آنکھیں کھولی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے دریا کراس کر لیا، پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے دریا کراس کر لیا۔ اب یہ کرامت ہے۔ تو کرنے والا رب العالمین ہے، اللہ کی ذات ہے، جو چاہے جس سے چاہے جہاں چاہے وہ کروا سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر مرۃ الاسرار میں لکھا ہے، سیرت الاولیاء میں بھی لکھا ہے، صفحہ نمبر 53 اور 57 میں بھی موجود ہے، یہ لکھا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا شخص روتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا 40 سال سے گم ہو گیا، گم شدہ ہے، نہ تو یہ علم ہو رہا ہے کہ وہ مر گیا، نہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ زندہ، اس کے لیے دعا کر دے۔ تو آپ نے دعا جب کی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کی اس بوڑھے کی پریشانی جو ہے، اس کی پریشانی دور کر دے اور اس کا بیٹا اسے ملا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف البوڑھے آدمی کو کہ تم گھر جاؤ اور انشاءاللہ جو میں نے دعا کی ہے اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے گا اور تیرے بیٹے کی تجھے خبر مل جائے گی، یا تیرا بیٹا تجھے مل جائے گا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا کی اور یہ دعا کس طرح قبول ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں وہ بوڑھا شخص جب گھر گیا تو سارا دن انتظار کرتا رہا، جب مغرب ہوئی تو باہر نکلا، گلی میں جب دیکھا تو اچانک اس کا بیٹا جو ہے سامنے سے آ رہا ہے۔ اس کا بیٹا سامنے آیا، اپنے بیٹے کو ملا اور اسے پیار دیا اور کہا کہ اتنا عرصہ گزر گیا تو مجھ سے جدا رہا۔ تو دونوں بیٹا اور باپ دونوں پیر مرشد کی بارگاہ میں آئے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس اللہ کے ولی کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ یہ سارا کام تیرا ہے، تو نے کیا، لیکن وسیلہ اسے بنا دیا۔ اس کے پاس ہم آئے اور اس نے اللہ کے ولی نے دعا کی اور یہ میرا بیٹا مجھے مل گیا۔ تو ان سے معلوم ہوا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے ولی کوئی بھی دعا اگر کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مرۃ الاسرار میں بھی موجود ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک مقام پر آپ نے پیر مرشد جو ہے ان کی خدمت کرتے ہوئے عرصہ گزرا، خدمت کرتے ہوئے تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مرید کو کہ اتنا عرصہ تو نے میری خدمت کی ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا اور میں دعا کرتا ہوں اور کل صبح جب اشراق کا وقت ہو تو تو میرے حجرے کے سامنے کھڑے ہو جانا، جب تم مجھے دیکھو گے میں تیرے لیے دعا
دعا کروں گا اللہ رب العالمین تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا جب تم دنیا سے رخصت ہوگے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو غور کیا، اگر میرے پیر و مرشد کے اگر چہرہ دیکھنے سے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اگر جنت عطا کرتا ہے تو پھر کیوں نہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طریقے سے اگر آ جائیں تو ان کے لیے بھی دعا ہو جائے گی۔ تو آپ نے مغرب سے لے کر شام تک رات میں بھی اعلان کیا، گلیوں میں جا کر اعلان کرتے رہے کہ جس نے جنت میں جگہ لینی ہے وہ میرے پیر و مرشد کے حجرے کے سامنے آ جائے، میرے پیر و مرشد کا جو چہرہ دیکھے گا وہ دعا میں جب شامل ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین جو ہے اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا مرنے کے بعد۔ تو ساری رات اعلان کرتے رہے، جب صبح ہوئی تو خواجہ عثمان حنونی رحمۃ اللہ علیہ جب حجرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے اتنے جمع ہوئے اتنے زیادہ لوگ جمع ہوئے، اور آپ نے فرمایا اپنے مرید کو خواجہ عثمان حنونی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین کو فرمایا کہ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ دور کھڑے ہونا، تو نے اعلان کیوں کیا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں نے یہی سوچا کہ اللہ کے اگر ولی کے چہرے دیکھنے سے یا اس کی دعا کرنے سے اگر مجھے جنت اگر ملتی ہے تو پھر اللہ کے نبی کی باقی جو مخلوق ہے، جو باقی لوگ موجود ہیں، ان سب کے لیے دعا کر دیں، سب کے لیے دعا کر دیں، سب کو جنت مل جائے گی۔ تو آپ نے سب کے لیے دعا کی اللہ کے ولی نے کہ اللہ رب العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ ولیوں کا مقام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کئی سارے مقاموں پر بھی ارشاد فرمایا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جان لوٹا اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ تجھ پر راضی ہو گیا، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ تو اسی حوالے سے کیونکہ ہمیں ان سے نصیحت بھی ملتی ہے اور ویسے بھی ہمیں علمی طور پر شرعی طور پر ہمارے جو معاملات ہیں، گھر کے جو معاملات ہیں، ہمارے جو یہ معاملات ہیں ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور جو جب دین سے دور ہوئے، اگر دین سے دور ہو گئے تو پھر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جب دین سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے قرب سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ دین کی دوری کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنے سے الصلاۃ معراج المؤمنین، بندہ سب سے پہلے مومن بنے گا، اس کی معراج ہوگی۔ الصلاۃ ایمان الدین، دین نماز دین کا ستون ہے، یعنی کہ نماز سے اگر دور ہوا تو اللہ کے قرب سے دور ہوا۔ اور پھر یہی نہیں، مومن بندہ، اور حالانکہ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، 4 شخص ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس وقت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون کون سے شخص ہیں جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے وہ باپ کہ جس نے گھر میں پردے کا حکم نہ دیا ہو، وہ باپ اپنی بیوی کو، بیٹی کو پردے کا حکم نہ دیا، اللہ رب العالمین اس بندے پر ناراض ہوا، جس پہ اللہ ناراض ہوا تو اللہ رب العالمین پھر اسے جنت میں جانے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہ جائے گا اگر اس شریعت پہ عمل نہیں کرتا۔ تو فرمایا دوسرا وہ بیٹا، اگر باپ نہ رہا اور بیٹا موجود ہے، باپ اگر دنیا سے رخصت ہوا اور بیٹا موجود ہے، تو بیٹے نے اگر شرعی حکم جو ہے، شریعت میں جو حکم ہے، گھر میں نماز کا ہونا، گھر میں پردہ ہونا، ان شریعت پہ اگر ان پہ عمل نہ کیا، شریعت پہ اگر عمل نہ کیا تو وہ بیٹا جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین اس بیٹے پر بھی ناراض ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بھائی جو ہے اس پہ بھی یہی حکم ہے، اگر اور کوئی بھی نہیں تو ماں اگر ہے تو وہ اگر بڑی ہے گھر میں، اگر کوئی نہیں ہے تو اسے بھی یہی چاہیے کہ وہ شریعت کے یہ جو کام ہے ان پر وہ عمل کروانے کے لیے حکم دے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جو آپ سنتے اور نفل گھر میں پڑھ کے آتے ہیں، اور اس لیے پڑھ کے آتے ہیں کہ گھر میں جو ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کیوں؟ اور آج بھی یہ
موجود ہے کہ اگر بندہ گھر میں نماز پڑھنی شروع کر دے تو بچے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے اس پر عمل کرتے ہیں کہ میرا باپ نماز، تو آج ہمارا حال یہ، ہم خود تو نماز پڑھتے نہیں اور اپنے اولاد کو کہتے جاؤ جاؤ نماز پڑھو، مسجد میں جا کے نماز پڑھو، تو بیٹا یہی سوچتا ہے کہ باپ تو نماز پڑھنے کے لیے جاتا نہیں اور میں کیوں نماز پڑھوں، میں بھی پڑھ لوں گا۔ تو اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے گھر میں سنتے ادا کرو، نفل بھی گھر میں ہی ادا کرو، تاکہ تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے بچے جو ہے وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ وہ خود بھی نماز پڑھے۔ جب خود نماز پڑھو گے تو وہ بھی نماز پڑھیں گے، یہی حکم ہے نا۔ تو اسی طریقے سے شریعت کے جو سارے معاملات ہیں ان پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عمل کرے گا اور عمل کرتا ہوا اگر دنیا سے رخصت ہوا تو وہ ایمان کی حالت میں گیا، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی جان اللہ کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین تجھ سے راضی ہو گیا، اور نیک بندوں کے ساتھ مل کر جنت میں شامل ہو جاؤ۔ تو کیسی بات ہے، اللہ رب العالمین